دوستو آج کا فتویٰ بہت ہی اہم فتویٰ ہے اس والے سے کہ کھانے میں کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی چیز گر جاتی ہے، کھانے میں مچھر گر جائے، کھانے میں مکھی گر جائے، کھانے میں بڑ گر جائے، کھانے میں کوکروچ بیگ وغیرہ گر جائے، اور اس طرح کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی بھی کیڑے مکوڑے پانی میں یا کھانے میں گر جاتے ہیں تو آیا اس کھانے پینے کو استعمال کیا جائے یا ان کو ضائع کیا جائے؟ اس حوالے سے کیا حکم ہے، تو وہ ہم آج اس والے سے فتویٰ پڑھنے والے ہیں اور یہ تمام مسائل اس فتوے کے اندر سے معلوم ہوں گے۔ تو فتویٰ پڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ اس طرح کے مزید اہم مسائل آپ تک پہنچتے رہیں۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھانے میں لال بیگ یا مچھر گر جائے تو اس کھانے کو کھانے یا ضائع کرنے کا حکم؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کھانے میں اگر لال بیگ یا مچھر گر جائے تو اس کھانے کا کیا کریں؟ انہیں نکال کر وہ کھانا کھا لیں یا پھر اس کھانے کو ضائع کر دیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جواب: فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق جن جانوروں میں بہتا خون نہیں ہوتا وہ جانور پانی میں گر جائیں یا پانی میں گر کر مر جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، لہٰذا یہی حکم کھانے کا بھی ہوگا۔ لہٰذا پوچھی گئی صورت میں لال بیگ یا مچھر کے کھانے میں گرنے سے کھانا ناپاک نہیں ہوگا، ان چیزوں کو نکال کر وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر طبیعت اس کھانے کی طرف مائل نہ ہو تو ممکنہ صورت میں کسی جانور یا پرندے کو وہ کھانا کھلا دیا جائے تاکہ وہ کھانا ضائع نہ ہو اور مال کا اسراف نہ ہو۔ ہاں، اگر اس کھانے میں لال بیگ یا مچھر کے اجزاء بکھر چکے ہوں، اس طرح کے کوئی اور چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو ان کے اجزاء اگر بکھر جاتے ہیں تو اب اسے کھانا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ جن جانوروں میں بہتا خون نہیں ہوتا ان کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری بدائع صنائع وغیرہ میں مذکور ہے، یعنی پانی اس جاندار کی موت سے نجس نہیں ہوتا جس میں بہتا خون نہ ہو، جیسے کھٹمل، مکھی، بھیڑ اور بچھو وغیرہ۔ بہار شریف میں ہے جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے مچھر، مکھی وغیرہ، ان کے مرنے سے پانی نجس نہ ہوگا۔ مکھی سالن وغیرہ میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دیں اور سالن کو کام میں لائیں۔ حشرات الارض یعنی زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے کھانے میں گریں اور ان کے اجزاء بکھر جائیں تو اس کھانے کے متعلق فتاوی شامی میں منقول ہے۔ تاترخانیہ میں ہے کہ گوشت کا کیڑا اگر شوربے میں گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا، البتہ اگر وہ کیڑا اس میں پھٹ گیا ہو تو اس شوربے یا سالن کو نہیں کھا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیڑا پاک ہونے کے باوجود مردار ہے، یعنی مرا ہوا ہے، اور مردار کھانا جائز نہیں۔ علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اسی سے خشک اور تر پھلوں میں پائے جانے والے کیڑے کا بھی حکم معلوم ہو گیا ہے، یعنی وہ اجزاء اگر اس پھل میں جو ہے وہ اس کے اجزاء بکھر چکے ہیں اس کیڑے مکوڑے کے، پھر تو وہ پھل نہیں کھا سکتے، لیکن الگ سے کیڑا ایک جگہ پہ موجود ہے تو وہ والی جگہ کاٹ کر سائڈ پہ کر کے بقیہ پھل کو کھایا جا سکتا ہے۔ در مختار میں ہے یعنی اگر آبی مینڈک کے اجزاء پانی میں بکھر جائیں تب بھی اس پانی سے وضو جائز ہے، لیکن اس کا گوشت حرام ہونے کی وجہ سے اس پانی کو پینا جائز نہیں۔ لحرمت اللحمی کے تحت فتاوی شامی میں ہے ترجمہ کیونکہ اس کے اجزاء پانی میں گھل چکے ہیں لہذا اس پانی کا پینا مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ بحر میں مذکور ہے۔ بحر شریعت میں ہے پانی کا جانور یعنی وہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اگر کنویں میں مر جائے یا مرا ہوا گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا، اگرچہ پھولا پھٹا ہو، مگر پھٹ کر اس کے اجزاء پانی میں مل گئے تو اس کا پینا حرام ہے۔ تو دوستو خلاصتاً یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پانی وغیرہ یا سالن وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو اگر تو ان کے اجزاء نہیں بکھرے تو ان کو نکال کے وہ کھانا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کھانے پینے میں گھن محسوس ہوتی ہے، طبیعت مائل نہیں ہوتی تو کسی جانور وغیرہ کو بھی کھلا سکتے ہیں، یعنی اسراف نہ ہونے پائے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ لیکن اگر ان چیزوں کے اجزاء بکھر چکے ہیں، پورے کھانے پینے میں پھیل چکے ہیں تو اب اس کھانے پینے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔